اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فالحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ رحمان کے اختتام پہ ہم پہنچ چکے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ فیہما عینان نضاختان۔ دیکھیں، دوسری جنتوں کے بارے میں ہم نے جو پہلی بات ہمیں پتہ لگی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ہریالی بہت انٹینس ہوگی، اس کی جو گرینری ہوگی وہ بہت زیادہ شدید ہوگی۔ اور اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو چشمے ہوں گے، فیہما عینان نضاختان، دو چشمے ہوں گے۔ پہلے جو جنتوں کا ذکر ہوا اس میں بھی چشمے تھے، پہلے جو دو چشمے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ فیہما عینان تجریان، کہ چشمے بہتے ہوئے ہوں گے، یہاں کہا گیا ہے فیہما عینان نضاختان، یعنی بہت انٹینس۔ پانی کی چھنکار زمین پہ پڑے گی نا تو زمین سے اچھل کر فوارے کی صورت میں وہ پانی اوپر آئے گا اور آپ پر اس کے چھینٹیں پڑیں گی۔ آپ مجھے بتائیں، ایسے چشمے جس میں پانی بہہ رہا ہو، یا ایسے چشمے جس میں پانی اڑتا ہوا ہو، یعنی اڑ رہا ہو، اڑ کر واپس آ رہا ہو اور بہت تیزی سے آ رہا ہو۔ نضاختان مبالغہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ نضاختان نا عربی میں مبالغہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو انٹینس بتایا جا رہا ہے۔ تو دوبارہ اس جنت کو اس نقطے کے ذریعے پریفرنس دی جا رہی ہے۔ پھر کہا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ دیکھیے، پچھلی والی میں پھل کا ذکر آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پھلوں کی کیا ہوں گی، ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ یہاں کہا گیا ہے فاکہۃ، کہ ہر طرح کے پھل ہوں گے یہاں پر، مگر مزید کیا کہا گیا ہے کہ نخل بھی ہوں گے، یعنی کھجور کے درخت، اور رمان کے درخت، یعنی انار کے درخت۔ اب یہاں ان دونوں کا کیا خاص ذکر ہے؟ وہاں تو کہا گیا تھا کہ ہر طرح کے پھل اور اس کے دو جوڑے۔ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ پھل، مگر مزید خاص نخل و رمان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو بات بہت خوبصورت ہے نا، وہ یہ کہ اس سے اگلی سورہ واقعہ جو ہے بالکل اگلی ہے، اس میں اہل جنت کی جو خوبی بتائی گئی ہے نا، السابقون السابقون اولئک المقربون، سب سے پہل کرنے والے دین میں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بالکل شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ عرب قوم ہے۔ عرب قوم کے نا اپنے ایک خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کا مزاج، ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ باقیوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ آج بھی بڑی جو رائل فیملی والے بڑے امیر عرب محل میں ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی ان کی، جب چھٹی منانے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ تو پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ صحرا میں خیمہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، آپ نوٹس کریں گے کہ جن چیزوں کا خاص ذکر ہے وہ خاص عربی مزاج کی ہیں، نخل اور رمان۔
عربی مزاج کی ہیں، یعنی صحابہ کے لیے جو پہلی جنریشن جس نے قربانی دی اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے، ہم سب کا اسلام دیکھیں ان کی وجہ سے ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ جو اس آیت میں جو اعلیٰ ترین جنت میں ان کے ٹیسٹ کی چیزوں کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، یہ بات ایک اسکالر نے کی ہے۔ تو نخل اور رمان جو ہوں گے وہ کہا جا رہا ہے، پھر آگے سے کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب کیا ہے باقی جس کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں بہت اچھی اور بہت خوبصورت ہوں گی، یعنی ان کے جو اسپاؤس میں سے بہت اچھی ہوں گی، ان کے جو زوج میں سے بہت اچھی اور بہت خوبصورت ہوں گی۔ خیرات دیکھیں خیر سے نکلا ہے، حسان حسن سے نکلا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے جو ہے نا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ دونوں چیزیں نا اکٹھی کم ہی ہوتی ہیں، جو بہت خوبصورت ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی، اور دوسری طرف بھی اسی طرح کہ اس کا وائس ورثہ کر لیں۔ پھر کیونکہ ایک جب خوبصورتی کی بات کی جاتی ہے تو ایک تکبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور چیزیں ہوتی ہیں، اٹینشن ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ پہلی بات وہ ہر طرح سے اس میں خیر ہوگی، ٹھیک ہے، ان میں ہر کوالٹی ان میں اچھی ہوگی، ان میں شرم ہوگی، ان میں صداقت ہوگی، امانت ہوگی، فرما برداری ہوگی، اور ساری کوالٹیز جو آدمی کو پسند ہے وہ سب ہوں گی۔ دوسری طرف اچھی تو ہے لیکن شکل صورت کی بھی تو ہونی چاہیے نا، تو اس کے لیے حسان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا، کہا کہ خوبصورت بھی ہوں گی، دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ۔ پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان سب کے بعد انسان پھر اندازہ کرے گا کہ اب وہ کس چیز کا، کس نعمت کا انکار کروں میں۔ اب پھر یہ خیرات الحسان ہے کون؟ وہ ہے جی حور مقصورات فی الخیام، کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی، اور مقصورات اپنے آپ کو روکے ہوئے، کہاں پہ؟ فی الخیام، خیموں کے اندر۔ دیکھیں خیموں کا شوق کسے ہے؟ آسٹریلینز کو تو نہیں ہے، امریکنز کو تو کوئی خاص نہیں ہے، رومیوں کو تو نہیں ہے۔ دیکھیں رومی تو بیچارے خیمے اس وقت لگاتے ہیں جب فوجی باہر بھیجنے ہوں، عربوں کو جب مزہ کرنا ہوتا ہے، جب چھٹی منانے جانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خیمے لگاتے ہیں۔ تو یہ خاص عرب کی بات ہے، یہ ان کو ایک طرف سے نا پہلی جنریشن کو یعنی صحابہ کو سلوٹ کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے ان کے لیے خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ تو حور مقصورات فی الخیام، ان کی دلہنیں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، خود کو چھپائے ہوئے اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہوں گی، اب وہ خیموں کے اندر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں۔ مقصورات فی الخیام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو ایسی یہ جو حوریں ہوں گی ان کو نہ کبھی پہلے کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کبھی انسان نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ کس چیز کا انکار کریں گے؟ کن نعمتوں کا، کن ناشکری کا، کیا اب ناشکری کریں گے؟ کس چیز کا انکار کریں گے؟ دیکھیں جی اب آگے ہم چلتے ہیں، اب جنت کے جو ہے نا کلائمیکس کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو جنتی ہے نا تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور تکیوں کے اندر کیا ہوگا؟ اعلیٰ قسم کی ریشم بھری ہوئی ہوگی، استبرق آپ کو یاد ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے متکئین علی رفرف خضر، وہ بیٹھے ہوں گے، تکیوں کی کئی صفیں بنی ہوں گی جن کا رنگ ہرا ہوگا، سبز ہوگا۔ ہرے کا ذکر کیوں کیا؟ پہلے کہا گیا تھا کہ ہری ہری جنت ہے، تو اب کیا میچنگ فرنیچر بھی اب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ساتھ ہی سب میچنگ کر دیا۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لمبی قطاریں بنی ہوئی ہیں، پھر بڑے مزے کا نقطہ استعمال کیا، وَأَبْقَرِينَ حِسَانٌ، حسان تو پہلے بھی استعمال کیا تھا، خیرات حسان میں آیا تھا، تو حسان کا لفظ ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے۔ ابقرین کیا چیز ہے؟ آج کل کی نا عربی زبان میں ابقری کہتے ہیں جینیس کو، لیکن جو پرانی عربی میں یہ بات نہیں ہے، پرانی عربی جو ہے نا آج کل کی عربی سے بہت مختلف ہے۔ تو ابقری ان کے ہاں نا لفظ استعمال ہوتا تھا جنوں کی دنیا، یعنی وہ جو ایک الگ دنیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی امپورٹڈ چیز، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کوئی امپورٹڈ چیز کوئی کہیں دور سے لے آئے نا، کوئی چائنا سے کوئی چیز لے آیا، کوئی روم سے کوئی چیز لے آیا، تو کہتے کیا یہ ابقری ہے؟ کسی اور دنیا سے لے آئے ہو، جنوں کی دنیا سے لے آئے ہو؟ تو امپورٹڈ قسم کی جو چیز ہو نا اسے ابقری کہا جاتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ڈیکوریشنز ہوں گی نا آپ کے ارد گرد، وہ ایسی ہوں گی جو پہلے کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، اور جب دیکھیں گے تو کہیں گے پتہ نہیں کون سی دنیا سے لے آیا یہ،
ہمیں شوق ہے نا، دیکھیں انٹیریئر ڈیزائننگ کا، لوگوں کو ایک آبسیشن ہوتی ہے کہ گھر میں جو انٹیریئر ہے وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شو پیس کے طور پہ جگہ جگہ پیس 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 لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوری پوری الماری بھری ہوئی ہے ایسے پیس لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی یہ پیس جو ہے یہ اس سے ہمیں بڑا پیس ملتا ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں نا یہ ایک اہتمام ہو جائے کہ اب بچے جو ہے گھر میں کبھی بھاگ نہ سکے، یعنی وہ اتنے خوبصورت، اتنے وہ اس کو ایسے سجایا ہوتا ہے کہ بچے خود چلنے سے ڈرتے ہیں کہ جی کہیں ٹوٹ نہ جائے تو ایسا ہی جو ہے نا انٹیریئر، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں ہوگا، کہ انسان اس کو دیکھے گا اور حیران رہ جائے گا اور کہے گا یہ کہاں سے آ گئی، یہ تو کوئی دوسری دنیا آ گئی ہے، یہ تو کوئی بہت ہی نایاب چیزیں ہیں جو جن کو دیکھنے سے آنکھیں حیران رہ رہی ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں پھر وہ جو خوبصورتی ہے نا، ایسی جو تم نے پہلے کبھی دیکھی نہ ہو، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خوبصورتی ایسی جس کا پہلے تم نے کبھی تجربہ نہ کیا ہو، وہ اب کرین انسان، تو آپ کون کون سی نعمتوں کا، قدرتوں کا انکار کرو گے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اب آخری الفاظ ہیں اس صورت کے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے، یعنی برکت سے بھرا ہوا ہے۔ برکت اردو میں نا ہم کم ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں بارہ کا جو ہے نا عربی میں ہم کہتے ہیں اونٹنی جب بیٹھ جائے اور نہ ہلے اپنی جگہ سے، تو اسے کہتے ہیں برکت یا بارکت۔ دیکھیں برکت ایسی اچھائی کو کہتے ہیں جو ہٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی۔ کسی کام میں برکت ہونا اس کا مطلب ہے کہ اس کام کی اچھائی اور اس کام کی خیر نکلتی ہی رہتی ہے۔ دوسرے معنی جو برکت کے ہیں اور برکت کے، کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو بڑھے اور بڑھتی ہی چلی جائے، توقع کے کہیں آگے، ٹھیک ہے، تو آپ کی توقع بھی نہیں تھی لیکن وہ چلتی گئی۔ برکت کا معنی یہی سمجھے کہ فرض کریں کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا سکھا دو، آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ اس کو نماز کے بارے میں تھوڑی بہت چیزیں بتا دی، اب اس نے کیا کیا، اس نے مزید سیکھا، اب ویڈیوز بنانی شروع کر دی، لاکھوں لوگوں نے نماز سیکھ لی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ وہ سارا کام کیسے ہوا؟ آپ نے 20 منٹ کسی کی مدد کی، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے اتنے چھوٹے سے کام سے خیر اور مزید خیر پھیل گئی۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنے ہوں گے کہ انہوں نے ایک پیالے میں کتنے صحابہ کو کھلا دیا اور پیالہ ختم نہیں ہوا، اس پیالے میں کیا تھی؟ برکت تھی۔ یہاں کہا گیا ہے کہ تیرے رب کے نام میں برکت ہے، وہ برکت سے بھرا ہوا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کون سا نام جو برکت سے بھرا ہوا ہے؟ وہ نام جس سے سورج شروع ہوتی ہے۔ کیا نام ہے وہ؟ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ جب تم نہ صرف اللہ کا نام لو، اس کے نام کے احساس کے ساتھ کام کرو کہ میرا رب اتنا رحم کرنے والا ہے، اس احساس سے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد جو کام شروع کرو گے، دیکھنا اس کام میں کتنی برکتیں کیسے پھیلتی ہیں۔ یہ صرف کہنے کے الفاظ نہیں ہیں، اصل میں یہ الفاظ ہیں ایمان کے۔ تبارک اسم ربک، پھر کہا ذی الجلال والاکرام۔ ہمیں یہ دیکھیں کہ جی یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، دین کے بارے میں جتنے بھی حملے ہو رہے ہوں، جتنی بھی ڈپریس سچویشن ہو، ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کی کمی کبھی نہیں ہوتی، جو کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہ ہمارے رب کا نام ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ خود مبارک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود بھی مبارک ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کا نام بھی اسی طرح مبارک ہے۔ اس مبارک نام سے ہم کام شروع کریں تو آپ دیکھیں کیا خیر پھیلتی ہے۔ آپ نیوز آن کرتے ہیں، بری خبر کے بعد بری خبر، بری خبریں چلتی جاتی ہیں، انسان اس بات پہ کنونس ہو جاتا ہے اس وقت کہ دنیا تو بری سے بری ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی چیز کسی بھی چیز میں خیر نہیں بچ گئی۔ یہ چیزیں دیکھیں آپ کی آنکھوں دیکھی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، اور اس کی رحمت پر جو ایمان ہے اور اس کی رحمت کی جو برکت ہے، یہ آنکھوں دیکھی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ اور جب کوئی ایمان سے اس کو مان لے اور اچھا کام کرتا رہے اور اس کے ارد گرد جو ہے دنیا جل رہی ہو، اس نے صحیح کام کرنا ہے، اس نے کوئی اچھا کام آگے کرنا ہے، پھر اس کی برکتیں اس کو نہیں معلوم ہوں گی کہ کیسے دنیا بدل دیں گی۔
یہ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدلا، دنیا کے صلاح الدین، وہ ایک ماں کی اچھی تربیت تھی بس، اور کچھ نہیں تھا۔ اس کو کون سی کوئی خاص آرمی دی تھی، کون سی ہائی ایجوکیشن ملی تھی؟ اس کو بس ایک اچھی ماں کی تربیت ملی تھی نا، اور اس نے دنیا کا نقشہ بدلا ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمیں جو اچھے کام کرنے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھیں سائز میں، لیکن ان کی برکت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو جہاں سے بات شروع ہونی تھی وہیں پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ الرحمن سے بات شروع ہوئی تھی، اس کی تفسیر پر ہی بات ختم ہو رہی ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ رحمان مکمل ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا، اس کو مزید ہم انہینس کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مزید خزانے نکال سکیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ ہمارے لیے سمندر کی طرح ہیں، اور ایک انسان سمندر سے غوطہ کھا کے واپس لوٹتا ہے تو وہ پورے سمندر کے ساتھ نہیں لوٹتا، بلکہ صرف چند قطروں کے ساتھ لوٹتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بے شمار الفاظ سے صرف چند قطرے ہی لے سکتے ہیں، اور وہ قطرے ہمارے لیے بہت ہوتے ہیں، ہم ان سے بہت مستفید ہو سکتے ہیں۔ صرف چند قطرے جو ہم لے لیتے ہیں اس سے وہ ہمیں کتنا فائدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مستفید ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے مزید خزانے جو ہیں وہ جان سکیں، ان سے آشنائی ہو ہماری۔ آمین۔ بارک اللہ فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاک بذکر الحکیم۔ السلام علیکم، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔